بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ تعالی، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم سب نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج نماز تراویح میں پارہ نمبر 17 کی تلاوت انشاءاللہ کی جا رہی ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت مبارکہ نمبر 107، جو کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ پر بہت ہی جامع مضمون رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رحمت للعالمین کا بیان فرمایا، اور قرآن مجید کے آغاز میں اپنے لیے الحمدللہ رب العالمین کا بیان فرمایا۔ اس پر ہم پہلے بہت بات کر چکے ہیں کہ عالمین، جہاں تک اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا دائرہ وسیع فرمایا، اسی طرح عالمین میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا دائرہ بھی اللہ رب العزت نے ویسا ہی وسیع فرمایا۔ جس جس کے لیے اس نے اپنے لیے شان ربوبیت رکھی، ہر اسی کے لیے اس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی صورت میں شان رحمت بھی رکھی۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چند ایک احادیث ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ بعثنی رحمۃ للعالمین، اللہ رب العزت نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور پھر فرمایا اسی حدیث پاک میں، وہدی للعالمین، اور تمام جہانوں کے لیے سراپا ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور اسی میں پھر امام ابو نعیم کی جو روایت ہے، آپ نے اس میں یہ الفاظ بیان فرمائے ہیں، وہدی للمتقین، کہ مجھے تمام متقین کے لیے، متقین میں انبیاء اور رسول اور تمام نیک اور صالح برگزیدہ ہستیاں آتی ہیں، مجھے ان سب کے لیے اللہ رب العزت نے ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا۔ جیسے قرآن مجید میں فرمایا نا، ہدی للمتقین، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات مبارکہ کے لیے بھی فرمایا کہ ہدی للمتقین، مجھے متقین کے لیے سراپا ہدایت بنایا۔ اس کے بعد جو حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام دارمی نے، ابن ابی شیبہ نے اور امام حاکم نے انہی الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، اے بنو نوع انسانیت، سن لو، انما، بے شک میں، انا رحمتن، مجھے اللہ رب العزت نے ایسی رحمت بنایا ہے، مہداتن، جو اس نے مخلوقات کو تحفے میں عطا فرمائی، ہدیہ جیسے آپ کہتے ہیں نا، تو فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے ایسی رحمت بنایا ہے کہ اس نے مخلوقات کو میری صورت میں رحمت جو ہے وہ تحفتاً عطا کی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کا عظیم گفٹ جو یعنی تمام مخلوقات کو ملا ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث پاک، اسی رحمت پر ہم بہت سارے گوشوں میں بات کرتے ہیں۔ اکثر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت اللہ عالمینی میں آپ کی محبت کا، آپ کی نرمی کا اور آپ کی شفقت فرمانے کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر یہ حدیث پاک جو ہے یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ امام بخاری نے اس کو بھی بیان فرمایا کتاب الاذان میں، امام مسلم نے اس کو کتاب الصلاۃ میں، امام ترمذی نے بھی کتاب الصلاۃ میں، امام ابو داؤد نے بھی اسے کتاب الصلاۃ میں، اور امام نسائی نے بھی اس کو کتاب الامامہ میں بیان فرمایا۔ یعنی سیاستہ کی 5 کتابوں میں یہ حدیث ہے، 6 میں سے۔ اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، اور اس کے الفاظ یہ ہیں، اذا صلی احدکم للناس، جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے، یعنی جماعت کروائے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو چاہیے فل یخفف، تو وہ اپنی نماز کو لمبا نہ کرے۔ جب تم میں سے کوئی جماعت کروائے تو وہ زیادہ لمبی قرات نہ کرے، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب دیکھیں اس کے بعد کیا فرمایا، فرمایا اس لیے فإن منهم الضعیف،
کیونکہ تمہارے پیچھے کچھ کمزور کھڑے ہوں گے، والسقیم، یا تمہارے پیچھے شاید کوئی بیمار کھڑا ہو، والکبیر، ہو سکتا ہے تمہارے پیچھے بوڑھے بھی کھڑے ہوں۔ اتنا خیال کیا کہ کوئی بیمار ہے، کمزور ہے، یا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا بزرگ ہے۔ اور بعض روایتوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ لمبی قرات کروں، مگر خواتین کے بچوں کی رونے کی آواز مجھے زیادہ پڑھنے نہیں دیتی، یا میں نہیں پڑھتا۔ تو فرمایا جب تم میں سے کوئی جماعت کروائے تو اپنا نہ سوچے کہ میں نے قرات سنانی ہے، اسے چاہیے کہ پچھلوں کا خیال کرے۔ یعنی یہ دین کی طرف بلانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی طرف لوگوں کی رغبت بڑھے۔ فرض نماز میں بھی حکم دیا کہ کم تلاوت کرو، اور آگے کیا فرمایا؟ اس کے بعد فرمایا ہاں اگر تم لمبا پڑھنا چاہتے ہو تو فرمایا فل یطول ما شاء، جب تم اکیلے پڑھ رہے ہو تو کرو قرات جتنی کرنی ہے، پڑھو سنت و نفلوں میں پڑھو، پتہ چلے تمہیں بھی کتنا شوق ہے۔ تو اتنا خیال فرمایا آقا علیہ السلام نے انسانیت کا، اور لوگوں کی طبیعتوں کا، مزاجوں کا، لوگوں کے احوال کا، اور اپنی شان رحمت کا اظہار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرض ادا کرتے ہوئے بھی فرمایا کہ نمازوں کو طول مت دو، بیمار، کمزور اور بوڑھے لوگوں کا خیال کیا کرو۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو میں نے آپ کو بتایا، سیاستہ کی 6 کتابوں میں سے 5 میں آئی۔ اس کے بعد جو حدیث پاک ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چھوٹی عمر میں جب شام کا سفر کیا تھا حضرت ابو طالب کے ساتھ، اس وقت آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 12 سال تھی۔ کتنی؟ 12 سال آپ کی عمر مبارک تھی۔ اور حضرت ابو طالب چچا جان آپ کو ساتھ لے کر گئے جب شام کے تجارتی سفر پر گئے تھے، تو وہاں پر ایک بحیرہ راہب تھا، اس نے وہاں پر اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا، اس نے وہاں اپنی عبادت گاہ بنائی ہوئی تھی، اور اس کا معمول یہ ہوتا تھا، وہ وہاں شفٹ ہوا تھا، اور اس کا معمول یہ ہوتا تھا کہ وہ صبح اپنی جو عبادت گاہ اس نے بنائی تھی اس کی چھت پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا، اور جو آنے والے قافلے ہوتے تھے ان کو دیکھتا رہتا تھا، اور شام کو پھر اتر جاتا تھا۔ اس کا معمول یہ تھا۔ تو ایک دن اس نے ایک قافلے کو دیکھا تو جلدی سے نیچے اتر آیا، اور نیچے آ کر اپنے جو خادمین تھے عبادت گاہ میں ان سب سے کہا کہ بڑا اسپیشل VIP کھانا تیار کرو، یہ جو قافلہ آ رہا ہے ہم نے ان کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ تو جب وہ قافلے والے قریب پہنچے تو اس نے لوگوں کو بھیجا اور ان کو وہاں رکنے کی دعوت دی کہ آپ تھوڑی دیر قیام کریں، ہم نے آپ کو کھانا کھلانا ہے، ہمارے راہب کا حکم ہے۔ وہ لوگ وہاں قیام فرما ہو گئے، رک گئے، اور وہ سب آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہم تو ہر سال آتے ہیں یہاں پر، اور یہ عیسائی راہب بھی یہیں ہوتا ہے، یہ سب لوگ یہاں ہیں، ہمیں تو کبھی کسی نے دعوت نہیں دی، آج ایسی کیا خاص بات ہے۔ بہرحال وہ رک گئے وہاں پر کھانے کے لیے، کھانا تیار ہوا، اور جب کھانا ان کے پاس پہنچا تو کھانا لے کر جب لوگ آئے تو وہ بھی آ گیا، اور وہ ہر کسی کو قریب جا کر دیکھنے لگ گیا، غور غور سے ایک ایک شخص کو دیکھتا تھا، تو جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ تو اس نے جب سب لوگوں کو دیکھ لیا تو اسے آقا علیہ السلام نظر نہیں آئے، تو اس نے پھر پوچھا حضرت ابو طالب سے کہ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کیا وہ پیچھے رہ گیا ہے یا کہیں گیا ہوا ہے؟ میں کسی کی تلاش میں ہوں۔ تو آقا علیہ السلام اس وقت اونٹوں کے پاس تھے، اونٹ باندھے ہوئے تھے، ان کو چارہ ڈال رہے تھے، اس طرف تھے۔ تو اس نے کہا کہیں تم ان کا تو نہیں پوچھ رہے؟ تو جیسے ہی اس کی نگاہ پڑی تو وہ دوڑ کر آقا علیہ السلام کے پاس چلا گیا۔ اب یہ ساری حدیث میں نے عربی متن نہیں پڑھا، میں نے آپ کو اردو میں واقعہ بتا دیا۔ اب متن سنیے کیا ہے۔ جب وہ گیا حتی جاء فاخذ بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے آقا علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں کو ایسے پکڑ لیا، یعنی ادھر عیسائی راہب ہے اور 12 سال کی عمر میں آقا علیہ السلام ہے، اس نے دونوں ہاتھوں کو جا کر پکڑا اور اس نے کہا فقال ھذا سید العالمین، تو میں نے کیا سمجھ رہے ہو کہ میں ان کے پاس کیوں دوڑ کر آیا ہوں؟ یہ کھانا تمہارے اعزاز میں تھوڑا ہی کیا ہے میں تو مدت سے ان کے انتظار میں ہوں۔ جب میں چھت پہ کھڑا دیکھ رہا تھا تو جب یہ قافلہ آیا کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جو ان کو سجدہ نہیں کر رہا تھا، میں تو ان کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا ھذا سید العالمین وھذا رسول رب العالمین، تو یہ رب العالمین کے بنائے ہوئے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، انہیں اللہ نے تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ الفاظ اس نے کہے، اور آقا علیہ السلام پھر اس نے روایات میں آتا ہے کہ اس نے حضرت ابو طالب سے گزارش کی تھی کہ ان کو واپس بھیج دیں، کیونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کا نور چمکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو کہیں یہ لوگ ان کو بغض میں ان کو قتل نہ کر دیں معاذ اللہ۔ تو حضرت ابو طالب نے پھر وہیں سے آقا علیہ السلام کو واپس بھجوا دیا تھا۔
آگے جانے ہی نہیں دیا تھا۔ تو یہ جو آقا علیہ السلام کی شان رحمت ہے، یہ جہاں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ جب فرمایا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تو بڑی عقیدے کی بات ہے سمجھنے والی، جس پر کل بھی میں نے آپ کو بات کی تھی، نئی دلیل ہے، ذہن میں رکھیے اس کو۔ جب رحمت للعالمین بنایا تو آپ ہر کسی کے لیے رحمت ہیں، اور یہ بات سمجھیں بڑی اہم ہے۔ جیسے وہ رب العالمین ہے نا، اب اگر کوئی اسے رب نہیں مانتا تب بھی وہ رب ہے، اسی طرح آقا علیہ السلام کو بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ پھر بھی رحمت ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، ایسی عظیم شان اس نے بنائی ہے۔ مگر سب بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جب عالمین کے لیے رحمت ہیں آقا علیہ السلام، تو ضروری ہے کہ آقا علیہ السلام کی تخلیق عالمین سے پہلے ہو، کیونکہ آپ ہر کسی کے لیے رحمت ہیں۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس کے لیے رحمت ہو وہ آ جائے اور آپ نہ ہوں۔ آپ میری بات سمجھیں؟ تو اس لیے ساری انسانیت یا کل کائنات کو اللہ رب العزت نے بعد میں بنایا، اور کل کائنات کے لیے جسے رحمت بنایا تھا اسے سب سے پہلے بنایا۔ یہ آقا علیہ السلام کی عزت و شان کا عالم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی تورات اور انجیل میں آقا علیہ السلام کے تذکرے تھے نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پڑھا تو انہوں نے بار بار اللہ کی حضور التجا کی کہ یہ جس امت محمدیہ کی شانیں تو نے تورات میں مجھے بنائی ہیں، اس امت کو میری امت بنا دے۔ وہ شانیں پڑھ پڑھ کے 9-10 عظیم شانوں کا ذکر ہے، وہ طویل حدیث ہے۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتے، تو آپ نے جب بار بار یہ کہا، 9 بار التجا کی، یا اللہ یہ امت میری بنا دے، اتنی عزت اور شان والی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تلک امت احمد، یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ احمد محمد مصطفیٰ کی امت ہوگی۔ اب جو بات جس پر مکمل کرنا چاہتا ہوں بڑی خوبصورت ہے، جب 9 بار آپ نے کہا اور اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وہ امت احمد ہے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم اجعلنی من امت محمد، اگر وہ امت میری نہیں بنا رہا تو مجھے امت محمدیہ میں سے بنا دے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ تو جلیل القدر جن سے اللہ نے کلام کیا، ان نے بھی آقا علیہ السلام کے امتی ہونے کی دعائیں کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت بن مانگے عطا کی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور آقا علیہ السلام کے دین سے وفا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام سے محبت عطا فرمائے اور آپ کی محبت میں جینا مرنا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔